کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات جسے ہم دیکھتے ہیں بس یہی ہے، یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور دنیایں، ایسے زمینیں جہاں اور بھی انسان بستے ہیں، جہاں اور بھی آدم، نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھیجے گئے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، بلکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آج کے سائنسدان ملٹی ورس کی تھیوری پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ راز ہمارے دین نے 1400 سال پہلے ہی کھول دیا تھا۔ کیا واقعی 7 زمینیں ہیں؟ کیا ہر زمین پر ہماری طرح زندگی بستی ہے؟ اور کیا وہاں بھی ایک آدم اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے؟ آئیے اس پراسرار سفر پر چلتے ہیں، جہاں حقیقت اور سسپنس ایک ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کائنات کی وسطوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریات قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی جہاں آباد ہے؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفوں کے لیے ہمیشہ ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف ایک ہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و کما کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے، اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضامن ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس صورت طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہمارے ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک اور رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائی کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی ایک اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہو، گو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں،
اور ہمارا نظام شمسی اس پورے کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کی ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلینٹس، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہے، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیاء کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم و ہوا کا تصور ملتا ہے، لہذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے مطابق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسے قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کی مطابق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے مطابق؟ لہذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و ہوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کعب کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام پیدوم یا معاون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پڑتی ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ اور 7ویں آسمان کا نام لائبہ یا دائمہ ہے، جو سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے، اور حضور نے تمام آسمانوں پر پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی۔ جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والے مخلوق اور چرند و پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہمارے نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خوردبینی مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اسی طرح کی کائنات کا وجود جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان پر پڑے انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسطوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔